السلام علیکم ناظرین، اپنا وا پیج کے پلیٹ فارم سے دائم بھٹی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ آج میں موجود ہوں اپنے شہر واکنڈ میں اور لے کر آیا ہوں آپ کے لیے ایک سکسیس سٹوری۔ آج میں آپ کی ملاقات کرانے جا رہا ہوں واکنڈ کے ایک ایسے نوجوان سے جس کو میں واکنڈ کا پریزاد کہوں تو غلط نہیں ہوگا۔ ناظرین، پریزاد کے بارے میں آپ تمام لوگ جانتے ہیں اور بہت سارے لوگ ویسا کریکٹر بننے کی انہوں نے بہت کوشش کی۔ میرے ساتھ موجود ہیں واکنڈ سے تعلق رکھنے والے حمزہ چودھری۔ آج جانتے ہیں ان کی سکسیس سٹوری، یہ کیسے ان کا سفر زیرو سے سٹارٹ ہوا اور ہیرو بنے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہے حمزہ بھائی؟ ٹھیک ٹھاک، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ آپ کیسے ہیں دائم؟ ٹھیک ہیں الحمدللہ۔ حمزہ، میں تو آپ کو شروع سے دیکھ رہا ہوں اور آج ناظرین کو بتانا ہے آپ کی سکسیس سٹوری۔ آپ کہاں سے آپ نے سٹارٹ لیا اور آج کہاں پہ کھڑے ہیں آپ؟ بتاتا ہوں کہ ایکچولی بالکل میرے اندر ایک بڑا ہی ایک جوش اور ولولہ تھا کہ میں نے جو ہے لائف میں کچھ نہ کچھ چینج کرنا ہے، اور بہت ہارڈ ورک کیا، آڈ جابس کی، ویٹرنگ کی، شاپ کیپنگ کی، ایجوکیشن ساتھ چلائی، ان شارٹ کرتے 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 کیب ڈرائیونگ کی، کریم بھی چلائی، اس کے بعد ایجوکیٹڈ ہو گیا۔ اس کے بعد کافی سارے کام کرتے کراتے پھر فائیور کا پتہ چلا، پلیٹ فارم کا۔ فائیور پہ جب آیا تو اس پہ بھی ان گنت مطلب کہ ایک نارمل آدمی اگر 8 گھنٹے کام کرتا تھا تو میں 15 16 گھنٹے کام کرتا تھا۔ سو یہی وجہ بنی کہ وہاں سے مجھے، میں اس کو بہت شارٹ کر کے بتا رہا ہوں، سو یہی وجہ بنی کہ وہاں سے مجھے پھر ایک کمپنی نے لے لیا اور پھر وہ ہارڈ ورک ان کو بڑا پسند آیا۔ سو سارا کچھ اس ہارڈ ورک کے اندر ہی کنیکٹڈ ہے، اور یہی چیز مجھے وہاں سے اٹھا کے یہاں تک لے آئی کہ آج ماشاءاللہ پھر اتنا بڑا سیٹ اپ اور اتنا روزگار جو ہے وہ کریٹ ہوا ہوا ہے ہمارے سٹی میں۔ ناظرین، حمزہ واکنڈ میں ایک ایسی آرگنائزیشن رن کر رہا ہے آئی ٹی سے ریلیٹڈ، جس میں 100 سے زیادہ لڑکیاں وہ کام کر رہے ہیں۔ ایسی آرگنائزیشن ہم پنڈی، اسلام آباد میں بڑے بڑے آفیسز میں دیکھتے ہیں۔ آئی ٹی سے متعلق ان کا کام ہے، کیا کام کر رہے ہیں، ان کے کام کے بارے میں بھی جانتے ہیں، اور واکنڈ کے بہت سارے روزگار مہیا کر رہے ہیں۔ حمزہ، یہ بیسیکلی کیا کام کیا ہے، اور یہ جتنے لڑکے ہم ڈبل سکرین لگا کے کام کر رہے ہیں، یہ کام کیا ہے؟ اس اپنے کام کے بارے میں تھوڑا سا بتائیے۔ دائم ایکچولی ہم لوگ 2 مانیٹر سیٹ اپ پہ کام کرتے ہیں۔ بیسیکلی دا نیچر آف جاب جو کہ ہے، ہم پاکستان میں تو ہم اس کو ایک مطلب کہ ڈیٹا مائننگ کے طور پہ ہی اس کو یوز کرتے ہیں، بٹ میں اگر آپ کو سمجھانے کے لیے ایک لفظ میں اس کو کوزے میں بند کروں تو آپ یہ کہہ لیں کہ ہم امریکہ کی تیل کے زمینوں کے پٹواری ہیں، آپ ہمیں یہ کہہ سکتے ہیں، کیونکہ ان کا سسٹم بہت ایڈوانسڈ ہے، لاگ انز ہیں، وہ پرچیز کرنے پڑتے ہیں ڈیفینیٹلی فور شور، اور پھر ان کے اوپر کام ہوتا ہے۔ یہ پوری ایک فیلڈ ہے، پورا ایک نظام ہے جس کو ہمیں ایک بندے کو سکھانے میں بھی 3 سے 4 مہینے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بیسیکلی ہمارے کام کی ایک نچ ہے۔ تو واکنڈ کے حوالے سے جو آپ نے بتایا کہ یہاں پہ مطلب کہ واکنڈ میں جو یہ سیٹ اپ ہے، سو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ ہمارے لیے یہ بڑا چیلنجنگ تھا، بیکاز وی آر پلاننگ بیسیکلی بلو ایریا ٹائپ یا اسلام آباد کا کوئی I8 سیکٹر ٹائپ، جہاں پہ بہت سارا اسٹوڈنٹ ایجوکیشن کے لیے آلریڈی آیا ہوتا ہے، ہاسٹلائزڈ ہے۔ سو کافی سوچ بچار کرنے کے بعد، کیونکہ میں خود واکنڈ سے ہوں اور میں نے یہ چیز محسوس کی ہے کہ میں خود میری یونیورسٹی اسلام آباد میں تھی، مجھے وہ ٹریول کا جو پین ہے وہ میں سمجھتا ہوں، تو اس حوالے سے پھر میں نے ایک بہت بڑا انیشیٹو لیا، کیونکہ اس لیول کا اور اتنا اسپیشیس آفس شاید آپ نے بھی، میرا خیال ہے کہ اس پوری جی ٹی روڈ پہ نہیں دیکھا ہوگا ترنول ریجن میں۔ تو دا تھنگ از کہ میں نے صرف اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ واکنڈ کے بچے فیسیلیٹیٹ ہوں، نہ صرف واکنڈ بلکہ فتح جنگ ریجن کے بچے بھی کچھ 4-5 وہاں سے بھی آتے ہیں۔ سو بیسیکلی مائی پوائنٹ آف ویو از دیٹ کہ یار اپنے ریجن کے بچیوں کو فیسیلیٹیٹ کیا جائے تاکہ وہ اپنے گھر کے قریب ایک اچھا روزگار کمائیں اور شام کے ٹائم اپنے گھر والوں کے ساتھ جا کے ٹائم سپینڈ کر سکیں۔ بہت سارے لوگ نا آئی ٹی کے حوالے سے، آن لائن کام کرنے کے حوالے سے ہمیں پیج ان باکس میں میسیجز کرتے ہیں، واٹس ایپ پہ میسیج کرتے ہیں، رابطہ کرتے ہیں کہ آن لائن ارننگ کیسے ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس فیس بک پہ بہت سے آپشن ہوتے ہیں، لوگ ایڈز لگے ہوتے ہیں، یہاں سے کانٹینٹ کو کاپی کریں، وہاں پہ پیسٹ کریں، آپ کو پیسے ملیں گے۔ اس کے حوالے سے تھوڑا سا بتائیں کہ ایسا کوئی شارٹ کٹ ہے کہ ہم اس کو کاپی پیسٹ کر کے راتوں رات امیر ہو جائیں گے، ہمارے اکاؤنٹس میں پیسے آ جائیں گے؟ بہت سارے بچے آتے ہیں دائم، جب میں انٹرویوز کرتا ہوں کہتے ہیں ہم نے اس ادارے میں پیسے دیے، اس ادارے میں پیسے دیے۔ میں آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہتا ہوں آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے
کہ کوئی بھی ایسا آن لائن کام ہے ہی نہیں جس کے لیے آپ کو اپنی پاکٹ سے پے کرنا پڑے. آن لائن کام کا مقصد کیا ہے کہ آپ گھر بیٹھ کے ارننگ کر رہے ہیں. یو ڈو ناٹ نیڈ ٹو انویسٹ اینی تھنگ. ٹھیک ہے, سب سے پہلے میں تو صرف کیونکہ ٹائم شارٹ ہے تو میں آپ کو یہ بتاؤں گا, سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ یہ ہے اسکل. سب سے پہلے کچھ سیکھیں. آپ کے پاس ایک اسکل ہونی چاہیے جس کو آپ کسی بھی پلیٹ فارم پہ جا کے سیل کر سکتے ہیں. اس کے بعد جو پلیٹ فارم میں جانتا ہوں, ایک پلیٹ فارم ہے fiverr.com, دوسرا پلیٹ فارم ہے upwork.com. اس میں آپ کو صرف اپنی آئی ڈی سیٹ اپ کرنی ہے, جانا ہے اور اپنی سروسز کو سیل آؤٹ کرنا ہے. آئی نو دیر آر ہرڈلس, دیر آر اے لاٹ آف پرابلمس. ایک دم سے کوئی بھی کسی بھی جگہ پہ آپ ان نہیں ہو سکتے ہیں. سو یو ہیو ٹو ڈو اے ہارڈ ورک, ریسرچ بیہائنڈ دیٹ. بٹ میں آپ کو بتاتا چلوں, ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ کسی کو پیسے دیں اور پیسے دے کے آن لائن کام سیکھ لیں. یو ہیو ٹو لرن اے اسکل فرسٹ. سکسیس سٹوری کی طرف سے ابھی جو ہم آفس کا سیٹ اپ دیکھ رہے ہیں, بہت زیادہ واقعینڈ کے لوگ, لڑکے لڑکیاں کام کر رہے ہیں. یہ اس کا آغاز کہاں سے ہوا؟ تھوڑا سا اس کو ڈیٹیل میں بتائیں کہ کتنے لڑکوں سے آغاز ہوا اور کتنے سال کا یہ سفر ہے. بیسیکلی واقعینڈ کا پریزاد بننے کا سفر جو ہے, یہ اس میں کتنا ٹائم لگا اور کیسے اس مقام تک پہنچے؟ آپ کے اس کویشچن کے جواب میں ایک نصیحت بھی ہے نیو بگنرز کے لیے کہ میں بالکل بھی آگے نہیں بڑھتا تھا. میں اپنا بس ایک سر نیچے کر کے نا ایک ہارڈ ورک کری جا رہا تھا. تو ایک دن ایسے ہوا, بیسیکلی میں اکیلا تھا, میں نے اپنے ساتھ 2 بچے اٹیچ کیے تھے. تو ایک دن کیا ہوا کہ انہوں نے کوئی پروپیگنڈا کیا اینڈ دے جسٹ اسٹینڈ اپ کہ سر ہم لوگ کام چھوڑ دیں. سو میں نے سوچا کہ اچھا, تو میں نے ان 2 کے بجائے 6 لڑکے رکھ لیے. اس سے میرا کام ایکسپینڈ ہوا اور وہاں سے مجھے پتہ چلا کہ یار ہاں, مطلب کہ میں خود تو ہارڈ ورک کر رہا ہوں لیکن میں اس ریجن کے لیے بھی کچھ کر سکتا ہوں. پھر کرتے کرتے دائم, پتہ تو ہے آپ کو ویسے بھی, کہ پھر ایک اپنے گھر کے اندر چھوٹا سا سیٹ اپ بنایا, ایک ٹیبل رکھا, 8 بچے وہاں پہ, ان کو اپرچونٹی دی. پھر گرلز سیکشن کو بھی اپرچونٹی دینی تھی, بچیوں کے لیے بھی کچھ کرنا تھا, وہ بھی کافی کنیکٹ ہوتا تھا, فیس بک پہ میسیجز آتے تھے پیجز پہ. تو پھر ایک پراپر آفس سیٹ اپ کی طرف آئے, پھر گولڈن اسکیئر ایک اس میں شاپ لی, پھر اس کے بعد ایک گھر لے لیا. گھر کے بعد اب ماشاءاللہ یہ اتنا بڑا سیٹ اپ لگایا ہے اور یہاں پہ 100+ بچے ہمارے ساتھ ہیں, مطلب آفس بوائز سے لے کے فیمیل سے لے کے ایون, بلکہ ہم لوگ مائنورٹیز کرسچن کمیونٹی کو بھی جو ہے وہ چانس دے رہے ہیں اور وہ بھی ہمارے پاس ہیں. تو یہ ایک بڑی ایک اچھی بزنس ٹیکٹکس بھی ہوتی ہیں کہ ہمارے ایونٹس کے دنوں میں وہ لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں, بیکاز ظاہر ہے ڈیفینیٹلی ہمارے امپلائرز تو US میں ہیں, تو ان کو تو 24 گھنٹے کام چاہیے. سو ان کے لیے بھی اپرچونیٹیز نکل رہی ہیں ایسے. حمزہ کیسا محسوس ہوتا ہے آج سے 3-4-5 سال پہلے والا حمزہ اور اب والا حمزہ؟ ڈیفینیٹلی آبویسلی لائف چینج ہو جاتی ہے. آپ نے دیکھا ہے اچھی گاڑی, اچھا لائف سٹائل, بٹ اس کے ساتھ ساتھ ہارڈ ورک بہت زیادہ ہے اور اس چیز کو مینٹین کرنا بہت مشکل ہے. آپ کے ہاتھ میں ہوتا ہے کہ آپ اس کو کس طرح سے مینٹین کرتے ہیں. سو کوشش پوری کرتا ہوں کہ میری وجہ سے کسی کو ہیلپ ہو سکے, اور بڑی خوشی ہوتی ہے. ڈیفینیٹلی فیملی بڑی خوش ہوتی ہے کہ یار ایک بچے نے ترقی کی ہے, پوری ایک بندے کی وجہ سے پوری فیملی کے لیے ایک راستہ ہموار ہوتا ہے. تو بڑی خوشی ہوتی ہے, اور جو میرے ساتھ کنیکٹڈ لوگ ہیں وہ بھی خوش ہوتے ہیں. حمزہ اس کامیابی کا جو راز ہے, جو مین پوائنٹ ہے, وہ میں چاہوں گا کہ آپ ناظرین کو بتائیں کہ ہر کسی کی سکسیس سٹوری میں کامیابی کا ایک راز ہوتا ہے. آپ کی کامیابی میں کیا راز ہے؟ مجھے لگتا ہے دائم ایک تو سب سے پہلے پیرنٹس ہوتے ہیں جو آپ کے لیے محنت کر رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد جو سب سے بڑی چیز ہے مجھے ایسے محسوس ہوتا ہے کہ میری کنسسٹنسی. کیونکہ ایک بہت لمبا عرصہ تھا جب میں اس آن لائن کی دنیا میں تھا کہ مجھے 8 to 10,000 سے اوپر ارننگ نہیں ہوتی تھی, اور اس ٹائم پہ میرے پاس 30-35,000 کی جابس تھیں, 50,000 کی جابس تھیں. اور میں آپ کو مزے کا واقعہ بتاؤں, مجھے گھر والوں نے ایک HIT ایک ادارہ ہے ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا, وہاں پہ جاب بھی کروا دی. میں وہاں سے بھاگ کے آ گیا, بیکاز مجھے وہ کام کرنا تھا جس کام میں مجھے کوئی دن رات بھی کام کروائے لیکن مجھے معاوضہ اس کام کے برابر کا دے. تو بس یہ کرتے کرتے جو ہے وہ میں یہاں تک پہنچا, اور یہی سکسیس میں سب کو اس میسج بھی ایک دوں گا سب کو کہ کنسسٹنسی رکھیں. تو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ میں ایک ٹائم آیا کہ میں نے سوچا کہ میں اب کوئٹ کروں یار, مطلب کہ اتنے ٹائم سے میں 10,000 ہی ارن کر رہا ہوں. لیکن پھر میں نے اس میں اپنے آپ کو ثابت قدم رکھا, سمجھایا اور اس سے زیادہ کام کیا. تو مجھے لگتا ہے کہ جب آپ کو تکلیف ہونا شروع ہوتی ہے نا, اور جس ٹائم پہ آپ کو یہ فیل ہوتا ہے کہ بس چھوڑو دفع کرو, جب توڑنے کی پوزیشن آ جاتی ہے, اس چیز کو آپ جب بیئر کر کے کراس ہو جاتے ہیں نا, تو پھر سکسیس آپ کو مل جاتی ہے. اور میرا خیال ہے یہ اتنا مشکل پوائنٹ ہے کہ 99% لوگ اس چیز کو نہیں پار کر پاتے. حمزہ لینڈ مین سروسز اس کا کوئی پارٹ بننا چاہتا ہے جس طرح باقی لوگ کام کر رہے ہیں, تو کس طرح سے لوگ ہمارے
پیج کے ممبر واقعینڈ کے لوگ آپ کی ٹیم کو جوائن کر سکتے دائم بڑا سمپل پروسیس ہے. ہماری ہر چیز جو ہے وہ کیٹیگرائز ہوئی ہوئی ہے. وی ہیو اے ویب سائٹ. اور ہمارا مطلب ایسا بھی نہیں کہ ہم ہر ٹائم ہائرنگ ہو رہی ہو. ہمیں کیوریز آتی ہیں ڈیفینیٹلی. یو ایس میں اگر ایک ریکوائرمنٹ بنتی ہے تو وہ ہمیں کیوریز دیتے ہیں. ایز آئی ٹولڈ یو کہ ہمیں جو ہے وہ 3 سے 4 منتھس لگتے ہیں کسی بندے کو ٹرین کرتے ہوئے, چاہے وہ جیسا بھی ایجوکیٹڈ ہے, بیکاز یہ بالکل ایک نئی فیلڈ میں نے پاکستان میں انٹروڈیوس کروائی ہے. لینڈ مین از بیسیکلی اے پروفیشن آف یو ایس اینڈ کینیڈا. تو اس لیے کوئی بھی بچہ یا بچی ایجوکیٹڈ ہے اور اپلائی کرنا چاہ رہا ہے تو ہمیں ڈیلی کے بیسس پہ, انفارچونیٹلی ان امپلائمنٹ ہے ہمارے ملک میں, تو 50 60 100 کے حساب سے ہمیں اپلیکیشنز آتی ہیں. پھر ہم ان کو شارٹ لسٹ کرتے ہیں, ڈیزرونگ بندوں کا انٹرویو ہوتا ہے. سو ویورز جو بھی دیکھ رہے ہیں اگر وہ انٹرسٹڈ ہیں تو وہ ہمارے ویب سائٹ پہ جائیں, حمزہ لینڈ مین سروسز. وہاں پہ جاب اپلائی کرنے کا ہر چیز کا, وہاں پہ اس کے بارے میں بھی کہ ہم وٹ وی آر ڈوئنگ بیسیکلی, وہ ہر چیز وہاں پہ ہم نے پوسٹ کی ہوئی ہے. آخر میں حمزہ, آج کل آئی ٹی کا دور ہے, آن لائن کام ہر بندہ کرنا چاہتا ہے, ہر بندہ بری ذات بننا چاہتا ہے, تو یوتھ کو کیا میسیج دیں گے؟ دائم آپ کے پلیٹ فارم کے توسط سے میں ایک بہت امپورٹنٹ جو میری دل کی خواہش ہے میں یوتھ کو کہنا چاہتا ہوں. میں بہت زیادہ آبزرو کرتا ہوں کہ ہمارے ینگسٹرز جو ہیں وہ ان کی بیچاروں کی کوشش یہ ہوتی ہے لوگوں کی دیکھا دیکھی کہ اگر میں ایز اے لینڈ مین کام کر رہا ہوں, وہ کیا کریں گے کہ یہاں سے سرچ کریں گے, دیکھیں گے, جائیں گے, بلکہ وہ نہ صرف ملک کی انسلٹ کروائیں گے بلکہ میری بھی انسلٹ کروائیں گے. اور بہت ہی مطلب ایک کہ اس کو کام کیوں مل رہا ہے, اس کو نہیں مل رہا, ٹانگ کھینچنے والا سسٹم. اور پھر دوسری جو سب سے بڑا پرابلم ہے وہ یہ کہ راتوں رات ہم امیر ہو جائیں. ہارڈ ورک نہیں کرنا, اسکل نہیں سیکھنی. وہ ڈسکس کریں گے 4 بندوں پہ بیٹھ کے چائے پہ کہ جی اس طرح کرتے ہیں, یہ کام کر لیتے ہیں, کل اتنے پیسے. تو ایسا کوئی بھی شارٹ کٹ لائف میں نہیں ہے. سب سے پہلے میں پوری یوتھ کو یہ بولوں گا, کوئی بھی اگر آن لائن کی دنیا میں جمپ کرنا چاہ رہا ہے, سب سے پہلے کوئی ایک اسکل سلیکٹ کریں اور ایک چیز کے اوپر کام کریں جس میں آپ بادشاہ ہیں, اور وہ چیز کریں جو آپ کے دل کی خواہش ہے. میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر مجھے مٹی کھودنے کا شوق ہے نا, اور میں مٹی کھودنے کا ماسٹر ہوں, تو دنیا سے مجھے لوگ لے کے آئیں گے کہ یار تم صحیح اینگل کے اوپر کھدائی کرتے ہو, تمہیں پیسے دینے ہیں, تو میں مٹی کھودنے میں بلینئر بن جاؤں گا. تو میں مشورہ سب کو یہی دوں گا کہ وہ کام کریں جس کا آپ کو شوق ہے, اور اس شوق کے اندر پہلے اس کے اندر اپنی اسکل بنائیں اور پھر جمپ کریں, آن لائن کی دنیا میں کامیاب ہوں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ. میرے ساتھ موجود تھے حمزہ لینڈ مین سروسز کے سی ای او حمزہ چودھری, جن کا تعلق واقعینڈ سے ہے, اور دیسی لفظوں میں ان کا کام امریکہ کی زمینوں کے پٹواری ہیں, ان کی لینڈ کے جتنے بھی معاملات ہیں یہ حل کر رہے ہیں. واقعینڈ کا نوجوان واحد پاکستان میں یہ کام حمزہ چودھری اس ٹائم واقعینڈ میں بیٹھ کے کر رہے ہیں, اور سینکڑوں افراد ان کے پاس کام کر رہے ہیں, ان کا روزگار چل رہا ہے. آج ہم نے بات کی حمزہ کی سکسیس سٹوری, انہوں نے کام کا آغاز کہاں سے سٹارٹ کیا اور آج کہاں تک پہنچے. آپ بھی اگر حمزہ لینڈ مین سروسز کا پارٹ بننا چاہتے ہیں تو فرسٹ کمنٹ میں اس کا ویب سائٹ کا لنک ہے, اس پہ کلک کر کے آپ اپنی سی وی اپلوڈ کر کے اس سے یا حمزہ لینڈ مین سروسز کی ٹیم کا حصہ بن سکتے ہیں. اور جو پوائنٹس حمزہ نے بتائے ان کے اوپر عمل کر کے آپ بھی اپنی سکسیس سٹوری بنا سکتے ہیں. اگر آپ بھی